نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین. قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقال تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن اخذها اخذ بحظ وافر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے میں رب کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس رب ذوالجلال نے ہم سب کو دور پرفتن میں علم دین اور دین اسلام کی خدمت سے منسلک فرمایا. اس لیے کہ انسان اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہ آتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہے. خالق کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ رب العزت کے منشے کے مطابق اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر کر علم دین کے ساتھ منسلک کیا. اس کے بعد میں شکر ادا کرتا ہوں ہمارے اس ادارے کا کہ جس نے ہم طالبان علوم نبوت کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دی اور ہم سب کو اس قابل بنایا کہ ہم دین متین کی ٹوٹی پھوٹی خدمت کر سکتے ہیں. اس وقت ہمارے سامنے جو احباب موجود ہے وہ جامعہ کے دارالافتاء سے سند یافتہ مفتیان کرام ہیں. اسی مناسبت سے مختصر طور پر ہی صحیح چند باتوں کو پیش کرنا جو حالات حاضرہ میں ہم سب کے لیے رہنمائی کا باعث بن جائے. اللہ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. علماء یہ در حقیقت امت کے رہنما اور رہبر ہوتے ہیں اور فقہ اور افتاء سے منسلک ہونے کے بعد مولانا حسن صاحب آگے تشریف لے آئے. مولانا آگے آ جائے. مولانا حسن صاحب کو آگے لے لو. اور افتاء سے منسلک ہونے کے بعد ذمہ داری دوہری ہو جاتی ہے. اس لیے کہ فقہ و فتاوی اور مسائل کا باب یہ وہ باب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان کو اس کی ضرورت ہے ما قبل ولادت سے لے کر ما بعد موت تک. ما قبل ولادت سے لے کر ما بعد موت تک اس کی ضرورت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جنین کے مسائل کی ضرورت پڑتی ہے اور موت کے بعد تدفین کے مسائل کی ضرورت پڑتی ہے. تو صرف یہ ولادت اور موت تک محیط نہیں بلکہ یہ شعبہ ولادت سے پہلے کے مسائل سے بحث کرتا ہے اور موت کے بعد کے مسائل سے بھی تعارض کرتا ہے. اس لیے کہ اس کا تعلق انسان کی زندگی کے عملی پہلو سے.
کہ انسان صبح سے لے کر شام تک، ولادت سے لے کر موت تک کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فقہ کس کو کہتے ہیں؟ معرفت النفس ما لها وما علیہا، کہ نفس کے متعلق یہ جاننا کہ اس پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے اور اسے کیا کرنا اور کیا نہ کرنا، اسی کو کہا جاتا ہے فقہ۔ اس کے بعد اگرچہ تعریفات مرور زمانہ اور علوم کے منقسم ہونے کے ساتھ بدلتی رہی، مگر اصل اگر تعریف کی جائے تو یہی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا؟ تو اس سلسلے میں مستقل علماء نے کتابیں لکھی ہے۔ امام آجری کی کتاب ہے اخلاق العلماء، اور بھی بہت سارے لوگوں نے کتاب لکھی ہے، الجامع بین العلم ابن عبد البر وغیرہ کی ہے۔ تو ان تمام کے تمام علماء نے مستقل اس موضوع کو چھیڑا ہے کہ علماء کی مسئولیت العلماء، علماء کی ذمہ داری کیا۔ تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ علماء کی کل 3 ذمہ داریاں ہیں، جس کو موٹے طور پر کہا جا سکتا ہے، اور دوسری ذمہ داریاں اس کے ضمن میں آتی ہیں۔ کہا علماء چونکہ ورثۃ الانبیاء ہے، اور قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی اس میں اللہ فرماتے ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، کہ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں۔ اب پیغام الہی کو پہنچانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے معاشرے کے ہر طرح کے لوگوں کی طرف سے جو تکلیفیں دی جا سکتی ہے، زبان سے، اشاروں سے، کنایوں سے، مختلف انداز میں ان تمام پر صبر کرنا پڑتا ہے، اور بغیر کسی کی روح رعایت کے شریعت مطہرہ کے پیغام کو امت تک پہنچایا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ۔ اب یہاں پر تکرار خشیت کی کوئی ضرورت بظاہر معلوم نہیں ہوتی ہے۔ یخشونہ، وہ اس سے ڈرتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور اس کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو اس کو کیوں لایا گیا؟ تو مفسرین نے اس کی مختلف توجیحات بیان کی۔ مفسرین میں سے بعض نے کہا کہ نہ تو وہ انفرادی زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہیں، نہ اجتماعی زندگی میں۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، کہ جو اللہ کا پیغام ہے اس پیغام کو پہنچانے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں سب سے پہلی مسئولیہ، سب سے پہلی علماء کی ذمہ داری یہ امت کو دین کا صحیح پیغام ہر زمانے میں اس زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے حدود شرع میں رہ کر مؤثر انداز میں پہنچانا، یہ سب سے پہلی ذمہ داری۔ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس زمانے کی ضرورت کے مطابق حدود شرع میں رہ کر، حدود شرع میں رہ کر مؤثر انداز میں اللہ کے دین کے پیغام کو زندگی کے شعبے کے ہر شخص تک پہنچانا، یہ سب سے پہلی ذمہ داری۔ آج ہم نے اپنی ذمہ داری کیا سمجھا کہ مسجد میں امام ہے، نماز پڑھائی، سلام پھیرا، دعا کی، چل دیے، کہا ذمہ داری ہماری پوری ہو گئی۔ مدرسے میں پڑھا رہے ہیں تو ہم آئے صبح میں، جب وقت شروع ہوا دستخط کی، سبق پڑھائے 2-4،
اور ہم نکل گئے اور پھر آئے چلے گئے، اسی طریقے سے زندگی گزر گئی۔ اللہ کے دین کے پیغام کو اپنی استطاعت کے مطابق ہر شخص تک پہنچانے کی سعی مسلسل کرنا اور جہد مسلسل کرنا، یہ ہے سب سے پہلی ہم علماء کی ذمہ داری۔ صرف اپنی نماز پڑھنے یا اپنی مختصر سی ذمہ داری کو ادا کرنے سے ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، آج امت پیاسی ہے۔ کس چیز کی پیاسی ہے؟ وہ دین کو سیکھنے کی پیاسی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امت دین سیکھنا نہیں چاہتی ہے۔ دیکھو، علم یہ انسانی فطرت میں اللہ نے ودیعت کیا ہے، لہذا علم کے لیے جستجو نہ ہو یہ ناممکن ہے۔ لیکن جب ہم میدان کو خالی چھوڑ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس فطرت کی پیاس کو یا تو کوئی پروفیسر آ کر پوری کرے گا یا کوئی ضلالت اور گمراہی کا حامل شخص آ کر پوری کرے گا۔ میدان خالی ہے، کوئی نہیں ہے، اور بہرحال اس کو تو چاہیے کچھ نہ کچھ، اس کی فطرت کو اللہ نے جو ودیعت کیا ہے تو اس کی روح پیاسی ہے، اس کی عقل یہ متقاضی ہے کہ اس کو غذا ملے، تو وہ کہیں سے بھی حاصل کرے گا۔ تو جب ہم میدان کو خالی چھوڑ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب میدان میں کوئی چیز نہیں اگائی جاتی ہے اور بارش ہوتی ہے تو مفید چیز نہ بھی اگے تو خش و خاشاک اگ جاتے ہیں، تو گھاس پھوس اگ جاتی ہے۔ اب جب ایسے لوگوں سے امت ٹچ میں آئے گی جو منکرین حدیث ہو، جو منکرین نبوت ہو، جو نیچر پرست ہو اور اسلام کی صحیح روح سے واقف نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کے ذریعے سے جو چیز ان تک پہنچے گی تو اس کے ذریعے سے کوئی تناور درخت یا کوئی پھلدار درخت نہیں وجود میں آئے گا، بلکہ اس سے ان کے دماغوں میں کیا وجود میں آئے گا؟ خش و خاشاک وجود میں آئے گا، ان کے دماغوں میں گھاس پھوس وجود میں آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی یہی ذمہ داری کہ ہم جہاں پر بھی ہیں وہاں پر امت کے کتنے طبقے ہیں اور ہر طبقے کو مؤثر انداز میں اللہ کے دین کا پیغام کیسے پہنچایا جائے۔ اگر ہم ایسی مسجد میں یا ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر تعلیم یافتہ طبقہ ہے، عصری تعلیم یافتہ طبقہ، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں کو مؤثر انداز میں، جس انداز میں وہ سمجھنا چاہتے ہیں اس انداز میں انہیں دین سمجھائے۔ آپ نے تقریر دیکھ لی ندائے منبر و محراب میں، اور آپ نے اسی کا رٹا مار کر ان کے سامنے جا کر جمعہ کے دن تقریر کر دی اور الفاظ کی بھرمار کر دی، تو وہ کیا کہیں گے کہ آج ہمارے خطیب صاحب کوئی منتر پڑھ کر گئے ہیں، کیونکہ آپ کی گھاڑی اردو اس کو نہیں سمجھ میں آئی، اس کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ دوسری مرتبہ آئے گا تو یہ ذہن بنا کر آئے گا کہ خطیب صاحب بڑی فصیح و بلیغ اردو اور بہت عمدہ تلفظ کے ساتھ بولتے ہیں، مجھے سمجھ میں آتا نہیں ہے، لہذا جا کر مجھے تو سونا ہے۔ یا تو وہ لیٹ آئے گا یا وہ آ کر سو جائے گا۔ لیکن آپ نے اس کو اس انداز میں پیغام پہنچایا جس انداز میں پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے، جیسے وہ سمجھنا چاہتا ہے، کہ آپ نے آسان اردو میں جو سوالات ان کے ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں اس سے متعلق آیات منتخب کیے، احادیث منتخب کی، اور دو چار انگریزی الفاظ اس میں داخل کر کر آپ نے سمجھایا، تو وہ تعلیم یافتہ طبقہ کہے گا کہ ہاں
مولوی صاحب نے میری ضرورت کی بات کی اور وہ آپ سے قریب ہوگا، وہ آپ سے اپنے مسائل کو دریافت کرے گا. اس لیے اپنے آپ کو مؤثر بنانا یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر ہیں. کیا مطلب؟ کہ وہ یہ سکھاتے ہیں کہ انسان مؤثر بذات کیسے بنے، اپنی ذات میں تاثیر کیسے پیدا کرے، آپ اسٹیج پر آ کر کیسے بولے، آپ کس طریقے سے اپنے پیغام کو، اسکل ڈیولپمنٹ جس کو کہتے ہیں، جس کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، ان چیزوں کو کہ آپ کیسے لوگوں تک جیسے وہ چاہ رہے ہیں اس انداز میں پیغام کو پہنچائے. یہ میدان کس کا تھا؟ ہمارا تھا. ہم نے اس میدان کو چھوڑ دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ میدان خالی دیکھ کر دوسرے لوگوں نے اس میدان میں قدم رنجاں ہو گئے اور ہم اس سے دور ہو گئے. تو اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو امت میں مؤثر تبلیغ کا ذمہ دار سمجھ کر پیش کرنا یہ ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے. اور آدمی اس وقت تک اچھا خطیب نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ کثرت مطالعہ کا عادی نہ ہو. ہمارے یہاں تو فاضل ہو گیا تو ایسا سمجھتا ہے کہ اب مطالعے کی ضرورت نہیں. حضرت نے ساری درسی نظامی کی کتابیں اپنے ذہن میں ایسی بٹھا دی ہے کہ مزید اب ضرورت نہیں. ہمارے حضرت مولانا یوسف موطالعہ صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی آخری زندگی میں 2-4 بار یہاں تشریف لائے تو وہ ایک مرتبہ ہنستے ہنستے کہنے لگے کہ ہمارے استاد تھے مولانا افغانی جامعہ حسینیہ میں، تو کہا کہ ایک مرتبہ ایک طالب علم گیا ان کے پاس، کہا حضرت میں فارغ ہو گیا. تو کہا وہ غصے ہو گئے، کہا ارے بے وقوف کہیں کا، تو کیا فارغ ہوا، جامعہ تجھ سے فارغ ہو گیا. تو کیا فارغ ہوا، جامعہ تجھ سے فارغ ہو گیا. کیا مطلب؟ کہ بھئی طالب علم تھوڑی فارغ ہوا، جامعہ تجھ سے فارغ ہو گیا ہے، ابھی تجھے تو بہت کچھ کرنا ہے جا کر. تو کہا ہنسی ہنسی میں ایک پیغام دے دیا اس کو انہوں نے. تو اس لیے درس نظامی کے ذریعے سے آدمی کا علم کا دروازہ، یعنی یہاں پر صرف انگلی پکڑ کر آپ کو مطالعہ کرنا سکھایا جاتا ہے اور حدود شرع کو سمجھایا جاتا ہے. اس کے بعد مزید اس میں آگے بڑھنا یہ آپ کی ذمہ داری. لیکن آج سب سے بڑا مسئلہ موبائل کے زمانے میں ہمارا خواص طبقہ یہ بھی موبائل کے فتنے میں مبتلا ہے. موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں، کبھی واٹس ایپ، کبھی فیس بک، کبھی ٹویٹر، کبھی پتہ نہیں کیا کیا، اتنے سارے اپلیکیشن کہ بس اسی میں مست رہتے ہیں. نہیں، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو روزانہ اتنے صفحے مجھے پڑھنا ہے، 100 صفحے 50 صفحے سے شروع کرے آدمی اور آہستہ آہستہ رینج بڑھاتا جائے، پہلے 50 پھر 60 پھر 70 کے جب تک کہ اتنا مطالعہ نہیں کروں گا وہاں تک کہ میں نہیں سوؤں گا. اس لیے کہ آپ اس وقت تک صحیح پیغام نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ آپ مطالعہ نہ کریں. امت کو ضرورت ہے اس وقت سب سے زیادہ عقیدے کو صحیح انداز میں امت کے ہر طبقے کو سمجھانے کی. عقیدہ کیسے سمجھایا جائے، اور عقیدہ سمجھانے کے لیے کوئی بہت لمبی چوڑی محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں. ابھی میں سفر میں تھا تو بنگلور میں ایک جگہ سے ہم جا رہے تھے، آدھے پون گھنٹے کا راستہ تھا، تو ساتھ میں کچھ ہمارے گجرات اور بمبئی وغیرہ کے کچھ دوست بھی تھے میمن. تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں سے وہاں تک ہم جا رہے ہیں. میں نے بڑی عمر کے تھے وہ، ہمارے اشفاق بھائی خدمت ٹرسٹ والے اور افضل بھائی میمن. تو میں نے کہا کہ آپ 65 70 75 سال کے ہو گئے، آپ کو عقیدہ پورا
معلوم ہے نہیں. میں نے کہا کہ عقیدۃ الطحاویہ آدھے گھنٹے میں ابھی پوری ہو جائے گی. میں آپ کو پوری عقیدۃ الطحاویہ سنا دیتا ہوں. وہ کتنی ہے؟ 18 صفحے کی ہے. عربی اور اردو عبارت کے ساتھ ایسے دیکھا جائے تو 10 ہی صفحے کی ہوئی. تو میں نے ان کو آدھے گھنٹے میں، ہم جہاں سے نکلے وہاں سے ابھی جہاں پہنچنا تھا وہاں پر پہنچنے سے پہلے پوری عقیدۃ الطحاویہ سنا دی. تو وہ بالکل حیران ہو گئے. کہا کہ مولانا ہم تو اتنے عمر ہو گئی آج تک کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہم کو جو پتہ نہیں تھی آج پتہ چلی. تو ایسے بہت سارے لوگ یعنی جو زندگیاں دین کی خدمت میں کھپا دی مگر پورا عقیدہ نہیں معلوم ابھی تک کہ ہم کو. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کے ہر طبقے تک عقیدہ، اس لیے کہ فتنے سے بچنے کی سب سے بنیادی چیز یہ کہ امت کا ہر فرد اہل سنت والجماعت کے صحیح عقیدے سے واقف ہو. اور آپ عقیدۃ الطحاویہ کو اگر ایک بار پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ عقیدۃ الطحاویہ اتنے مختصر انداز میں پورے عقائد کو کتنے بہترین انداز میں انہوں نے سمجھایا ہے. اس کو پڑھنے کے بعد آدمی ڈپریشن سے بھی نکل جاتا ہے. اگر آدمی کا عقیدہ صحیح ہو تو آدمی کبھی ڈپریشن میں بھی مبتلا نہ ہوگا. اگر آدمی کا عقیدہ صحیح ہو تو چاہے کیسا بھی حادثہ پیش آ جائے وہ کہے گا کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے ہو گیا. مصیبت ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ علی کل حال. اور اگر نعمت ملے تو الحمدللہ، اللہ کی تعریف کرے. تو اس لیے سب سے پہلے ہماری ذمہ داری اس یعنی تبلیغ کے باب میں، ابلاغ کے باب میں، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے باب میں یہ ہے کہ ہر طبقے تک عقیدے کو پہنچایا جائے. اسی لیے جامعہ نے ایک سلسلہ شروع کیا. ابھی ایک دن میں سفر سے آیا تو بمبئی سے واپس آ رہا تھا تو ایک مسجد میں گیا. میں بڑی عالیشان مسجد ہمارے گجرات میں ہائی وے پر، اے سی ویسی سب مصلیوں سے مسجد بھری ہوئی. بالکل خطبہ شروع ہوا اور میں پہنچا، نوجوان سب باہر کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہیں، اندر خطبہ چل رہا ہے. وہ خطبہ کیا تھا؟ مشکل سے 3-3.5 منٹ میں دونوں خطبے ختم. کوئی خطبے میں کوئی پیغام نہیں. اندر بیٹھے ہوئے ہیں اتنی دیر میں بھی سو رہے لوگ، اور باہر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں، جبکہ خطبے کا سننا کیا ہے؟ واجب ہے. تو میں جیسے ہی وہاں سے باہر نکلا میں نے فوراً ایک چھوٹا سا مضمون لکھا اور اس میں کہ بھائی خطبے کو مؤثر کیسے بنایا جائے. یہ خطبے کو ہم نے ایسا بنا دیا کہ اس کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہی کہ حالات کے اعتبار سے امت کو آگاہی. خطبہ کیوں ہے؟ خطبہ اسی لیے ہے تاکہ امت کی ہر ہفتے ان کے مقامی، ان کے ملکی اور ان کے عالمی مسائل کو ان کے سامنے بیان کر کر اس کا حل پیش کیا جائے. اس لیے خطبہ ہوتا ہے. خطبہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ بس وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا أَيْ وَجَوِّدْهُ تَجْوِيدًا، 2-4 پڑھ لیا ہم نے اور اس کے بعد خطبہ ختم ہو گیا. کہ احناف کے یہاں تو ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے سے بھی خطبہ ہو جاتا ہے. بھائی خطبہ ایک ہے خطبہ ہونا اور ایک ہے خطبے کی غرض و غایت. مفتی صاحب برابر، دونوں الگ الگ چیزیں. خطبے کی غرض و غایت، خطبہ ہو جانا الگ مسئلہ ہے. ہاں تو وہ اس کا مقصود ہی ہے العزت والتذکیر ہے. تو العزت والتذکیر کب ہوگا؟ اسی لیے اب جب وہ ان کو ساری چیزیں سنائی میں نے، اور پھر میں نے ان سے کہا کہ اب میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ عقیدۃ الطحاویہ جو ہے اس کو، اور عقیدۃ الاسلامیہ و اسسھا عبدالرحمن حبنکہ المیدانی کی اور کچھ کتابیں میرے ذہن میں نے کہا ان کتابوں کو سامنے رکھ کر آئندہ جمعہ سے ایسے خطبات تیار کیے جائے کہ 5-6 خطبے میں پورے عقائد کو امت کے سامنے پیش کر دیا جائے. وہ عربی میں خطبہ ہو، اس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو، اور خطبے سے پہلے خطیب اس کو لوگوں میں یا تو تقسیم کر دے
یا خطبے کے بعد تقسیم کر دے ہوئے کہ بھائی آج یہ خطبہ پڑھا گیا ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 5-10 منٹ سے کیا ہوتا ہے، لیکن یہ 5-10 منٹ کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے جو ایک ہفتے میں ہمارے پاس مجمع آ رہا ہے، ہم اسے صحیح پیغام پہنچانے کے لیے مؤثر بنا سکتے ہیں. تو ہم نے وہ خطبے بھیجنا شروع کیا ہے اور تقریباً 500-600 علماء اس سے جڑے ہوئے ہیں، ان تک خطبے پہنچ رہے ہیں. تو ابھی ہم یہ نظام بنا رہے ہیں کہ جب تک کہ مفتی صاحب کی طرف سے کوئی تحقیق نہیں آتی ہے وہاں تک تو اس کو اس کے ترجمے کے ساتھ ہی بھیجا جاتا رہے گا. بہرحال تو میں کہہ رہا تھا کہ قاضی صاحب نے وہ اس میں اسی لیے لکھا قاضی صاحب نے کہ بھئی اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو اس صورت میں اس شکل کو اختیار کیا جا سکتا ہے کہ مقامی زبان میں اور کچھ عربی زبان میں اس طریقے سے خطبہ دینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو والفتنۃ اشد من القتل، تو اس چیز سے بچا جائے. اس کے لیے امام کی اور وہاں پر علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امت کے سامنے خطبے کی اہمیت، یعنی ایسا نہیں کہ آپ گئے اور اسی جمعہ سے اردو میں شروع کر دیا تو فتنہ ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے ماحول بنانا پڑے گا کہ بھئی خطبہ کیا ہے، خطبے کی ضرورت کیا ہے، اور خطبے کے سلسلے میں اختلاف بہت تفصیل کے ساتھ عوام کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ بھئی خطبے کا مقصد یہ ہے، اس کی غرض و غایت یہ ہے. لہذا بہت سارے عالم اسلام کے اکثر خطوں میں آج کل خطبہ اپنی زبان میں اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ لوگ توجہ کے ساتھ اس کو سنیں اور جو مقصد خطبہ ہے وہ بھی کیا ہو جائے، حاصل ہو جائے. تو اس طریقے سے ماحول بنایا جائے، جب ایسا لگے کہ بھئی ایسا ہے، مفتی صاحب کی طرف سے کوئی بات آئے گی اس کے بعد، تو پھر آدمی اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. بہرحال تو ابلاغ کے ضمن میں یہ ایک بات بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے مخاطب کو اس کے ضرورت کے مطابق اور وہ جس انداز میں سمجھنا چاہتا ہے اس انداز میں سمجھائیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا عصری تعلیم یافتہ طبقہ وحید الدین خان کی کتابوں کو مطالعہ کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیزوں کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں. ہم انہی چیزوں کو جس کو وہ گمراہی کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہم اچھائی کے ساتھ پیش کریں اور اسلوب ان کا اختیار کر لیں، بات ختم ہو گئی. تو اس لیے مؤثر اسلوب یہ ضروری ہے. تو یہ ہے سب سے پہلی ذمہ داری کہ ہم عقائد کو امت تک پہنچائے، ہم مسائل کو امت تک پہنچائے اور امت کے اندر میں دینی بیداری پیدا کریں. اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پورے ملک کے اندر میں ماحول بنایا جا رہا ہے اور ایک قسم کا ارتداد، گویا کہ ارتداد سر اٹھا رہا ہے، اور ہم ایسے ہی بے فکری کے ساتھ بیٹھے رہیں گے تو کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے یہاں پر جواب دینا پڑے گا کہ ردت ولا ابا بکر لہا، نیا طوفان اور اس کا مقابلہ. تو کوئی تو ابو بکر ہے. مولانا علی میاں صاحب نے 50-60 سال پہلے ایک چھوٹا سا رسالہ لے کر ردت ولا ابا بکر لہا قضیۃ ولا ابا حسن لہا، اصل جملہ یہ ہے، اس کے وزن پر آپ نے بنایا ردت ولا ابا بکر لہا، کہ حضرت علی چونکہ وقضاہم علی سب سے بہتر فیصل تھے تو اس لیے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا قضیۃ ولا ابا حسن لہا، کہ فیصلہ تو ابو الحسن ہی کرتے ہیں، یعنی حضرت علی کرتے ہیں. تو پھر جب امت کے اس حالت کو حضرت نے دیکھا پوری دنیا میں گھومنے کے بعد تو آپ نے متاثر ہو کر اس کو اس جملے کے ساتھ تعبیر کیا ردتن، کہ ارتداد ہے، ولا ابا بکر لہا، مگر اس ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ابو بکر کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ابو بکر جو مانعین زکوٰۃ کے ساتھ قتال کے لیے اکیلے نکل کھڑے ہوئے اور پھر حضرت عمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، کہ زمانے جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنتے پھرتے تھے اور اسلام کے آنے کے بعد بزدل ہو گئے ہو تم. تو کہا لقد شرح اللہ صدر ابی بکر، کہ اللہ نے ابو بکر کے سینے کو منشرح کر دیا ہے، تمام صحابہ آپ کے ساتھ ہو گئے. تو اس کو کہتے ہیں حمیت ایمانی اور غیرت ایمانی. اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا دور خلافت اگرچہ 2 سال تھا، مگر ان 2 سالوں میں انہوں نے جو خدمت انجام دی وہ قیامت تک آنے والا کوئی انجام نہیں دے سکتا ہے. شاہ صاحب نے لکھا ہے ازالۃ الخیفہ
عن خلافت الخلفاء میں شاہ صاحب نے لکھا ہے، کہا کیوں؟ کہا آپ نے جو سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا وہ یہ کہ کہیں مانعین زکوٰۃ تھے، کہیں مانعین حج تھے، تو ارکان اور اساس اسلام کو متزلزل کرنے کی جو کوشش کی، اس کوشش کو ناکام بنا دیا اور امت کو یہ پیغام دے دیا کہ اصول دین میں کسی قسم کی مصالحت کی کبھی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ کہا آپ کا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ تو اس لیے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء بڑی حیرت انگیز کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ ہمارے علماء اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، مختلف زبانوں میں وہ کتاب پائی جاتی ہے۔ بہرحال تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ حمیت ابی بکر ہمارے اندر ہونی چاہیے، کہ ہم بے چین ہو جانے چاہیے کہ ہماری اگر کسی معاشرے میں کوئی بیٹی ہماری کسی غیر کے ساتھ چلی جاتی ہے، یا ہم اپنے معاشرے میں نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ دین سے دور ہو رہے ہیں، تو ہم اس فکر میں جڑ جائے کہ کس طریقے سے ان کو دین سے قریب کیا جاوے۔ اس لیے کہ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت کی ترقی اور اس امت کا عروج یہ دین سے وابستہ ہے، دین کے بغیر یہ امت عروج نہیں حاصل کر سکتی۔ اعزنا اللہ بالاسلام وَلَوِ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ لَأَذَلَّنَا اللَّهُ۔ حضرت عمر کا قول ہے کہ اللہ نے عزت دی ہمیں کس کے ذریعے سے؟ اسلام کے علاوہ کسی اور راستے سے ہمیں عزت نہیں مل سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو مؤثر کیسے بنانا؟ ایک تحریک ہے احیاء دین کے نام سے، تو ہم نے دیکھا کہ وہ بڑے اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے رابطہ کیا ہے، اور وہ کس انداز میں کام کر رہے ہیں، ان کا کام کیسا ہے، میں نے ان سے اس کا مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹروں میں کیسے دین پہنچایا جاوے، انجینئروں میں کیسے دین پہنچایا جاوے، مزدوروں میں کیسے دین پہنچایا جاوے، بچوں میں کیسے دین پہنچایا جاوے، عورتوں میں کیسے دین پہنچایا جاوے، ہر طبقے میں دین کو پہنچانے کی کیا شکلیں ہو سکتی ہے، وہ پورا انہوں نے نظام بنایا ہے۔ تو میں نے ابھی 2-4 دن پہلے ہی ان سے رابطہ کیا، تو آج سے 4-5 سال پہلے مجھے پتا چلا تھا، اس وقت ان سے رابطہ کیا، پھر میں بھول گیا، انہوں نے کچھ چیزیں بھی مجھے بھیجی تھی، اور پھر اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ نے اس پر کچھ کیا ہے، اس سے پہلے آپ نے خاکہ بھیجا تھا، تو کہا کہ بہت کچھ ہمارے یہاں ہم نے تیار کیا ہے۔ تو میں نے کہا ہاں جی، تو میں ہمارے یہاں سے بھی بہت ساری چیزیں ان کو بھیجی ہے، تو انہوں نے ابھی مجھے کہا کہ بھائی ہمارے پاس بہت ساری چیزیں تیار ہوئی ہے، آئندہ جب ہماری میٹنگ ہوگی تو ہم ان سے آپ کی بات رکھیں گے اور آپ کو یہ ساری چیزیں پہنچیں گی۔ جیسے ہی ہمارے پاس وہ چیزیں آتی ہے، ہمارے حالات کے اعتبار سے اس میں تبدیلی کر ہم بھی آپ حضرات کو پہنچانے کیا کریں گے، کوشش کریں گے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے امت کے عقیدے کو مضبوط کیا جاوے۔ جب عقیدہ مضبوط ہوگا تو امت خود بخود مسائل کو پوچھنے کے لیے خود آئے گی، اس لیے کہ ایک بیداری پیدا ہوگی، وہ خود بخود اس کے اخلاق بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے محنت کس پر کی؟ عقیدے پر کی۔ قرآن کریم کی جو ابتدائی صورتیں ہیں، یہ صورتیں کس پر ہے؟ قیامت کے اوپر، آخرت کے اوپر، عقائد کے اوپر، انہی موضوعات کو بحث کی گئی ابتدائی صورتوں کے اندر میں۔ وہ اسی لیے کہ جب عقیدہ مضبوط ہو جائے گا تو ساری چیزوں کو مضبوط کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان۔ تو ہم اپنی اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کریں، اپنی سستی، اپنی غفلت اور اپنی کاہلی کو ختم کریں، اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت امت تک صحیح دین کو پہنچانے میں صرف کرنے کی ہم کیا کریں؟ بھرپور کوشش کریں۔ ایک عالم کے لیے اپنے آپ کو مؤثر مبلغ بنانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ علم دین میں مہارت کے ساتھ ساتھ جو عصری بنیادی چیزیں ہیں اس سے بھی واقف ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک داعی جب تک کہ سامنے والے کی ضرورت کو سمجھ کر اس کے مستوی تک اتر کر بات نہیں کرتا ہے، وہاں تک کہ اس کا پیغام یہ مؤثر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں تھوڑا بہت سائنسی معلومات بھی تھوڑی بہت ضروری ہے، فزکس، کیمسٹری کے بارے میں بھی تھوڑا بہت معلوم ہونا ضروری ہے، تاکہ ہمارا جو مدعو ہے، جو مخاطب ہے، اسے اس بات کا احساس ہو کہ ہمیں دین ہماری اپنی زبان میں سمجھایا جا رہا ہے۔ ابھی جیسے یہ کورونا کے زمانے میں عقائد سکھانے کی بات آئی ہوں، تو ان لوگوں کو جو ہماری کالج میں پڑھاتے ہیں ان کو، تو میں نے ان کے لیے تیاری شروع کی۔ اب میں نے جب تیاری شروع کی
تو العقیدۃ الاسلامیہ و اسسها کا پہلا باب ہے العالم والنفس. اس مغربی فلسفے میں مستقل ایک علم ہے جس کو ایپسٹومولوجی کہا جاتا ہے، جس کو نظریہ علمیت کہا جاتا ہے، جس کو عربی زبان میں نظریۃ المعرفہ کہتے ہیں. یہ کس سے بحث کرتا ہے؟ سورسز آف نالج، مصادر علم اور مراجع علم. یہ کیا ہے؟ علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ مستقل پورا ایک علم ہے جو پوری انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے مغرب نے مدون کیا ہے. ایک فلسطینی عالم، انہوں نے مستقل کتاب لکھی نظریۃ المعرفہ بین القرآن والفلسفہ، کہ فلسفہ اور قرآن یہ ایپسٹومولوجی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو ایسی ابھی ایک آج صبح ہی میں ایک کتاب میرے پاس آئی، پروفیسر حسن عسکری صاحب، انہوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا تھا. یہ جرمن، انگریزی، فرینچ، اردو 4 زبانوں کے نقاد اور ادیب تھے. آزادی سے پہلے یہ بالکل ماڈرن ذہن کے تھے. پھر آزادی کے بعد یہ چلے گئے پڑوس میں، وہاں گئے تو مفتی شفیع صاحب کے ہتھے چڑھ گئے، مفتی صاحب کی صحبت مل گئی ان کو، تو ان کی زندگی میں انقلاب آیا، پورے دیندار بن گئے. تو پھر اس کے بعد مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ فلسفہ مغرب کو علماء کو سمجھانے کے لیے آپ کچھ کیجئے. تو انہوں نے جدیدیت کی گمراہی کے نام سے ایک کتاب لکھی. تو اس میں بڑا اچھا کام کیا انہوں نے کہ پہلے بنیادی طور پر مغربی فلسفے کی بنیادی کون کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون کون سے نظریات ہیں جس کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے. اب جب ہم عوام کے سامنے نام لے کر کہیں گے کہ نیوٹن نے یہ کہا اور یہ غلط ہے، فلاں سائنسدان نے یہ کہا اور یہ غلط ہے، تو اس کو ایسا ہوگا کہ بھئی ہمارا جو دائی ہے یہ سب جانتا ہے. اس کو آج کل کی زبان میں التکامل المعرفی کہتے ہیں. التکامل المعرفی، تکامل المعرفی کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے پاس جو علم ہو اس میں کمال کے قریب تک پہنچنا چاہیے اس کو، کہ ہر چیز کے بارے میں بنیادی چیزوں سے اس سے واقفیت ہونی چاہیے. تو ایک عالم کو بھی ان چیزوں سے واقف ہونا چاہیے، اور ایک پروفیسر ہے اس کو بھی دین کی بنیادی چیزوں سے کیا ہونا چاہیے. دونوں معاشرے کے دونوں ہر طبقے کو تکامل معرفی کی طرف لے جانا، یہ بھی اس وقت کی ضرورت ہے. تو اس کی تلخیص کی حکیم فخر الاسلام صاحب نے آج صبح مجھے بھیجا، تو وہ تقریباً 40-50 صفحے کی کتاب ہے، اس کو 10-15 صفحے میں اس کی تلخیص کرتے مجھے بڑی اچھی لگی. میں نے کہا یہ اچھا کام ہو گیا. ابھی آپ کے پاس آنے سے پہلے ہی میں نے وہ جیسے ہی انہوں نے بھیجا تو میں نے اس کو پورا پڑھا. تو اس طرح کی چیزیں ہمارے مطالعے میں ہونی چاہیے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جدید افکار کیا ہے، نظریات کیا ہے، اور ان نظریات کا امت کے سامنے کس طریقے سے رد پیش کیا جاوے. کوشش وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. ہمارا کام ہے کوشش کرنا، ان علینا الا البلاغ. نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر ہم نے خلوص سے نیت کے ساتھ اپنا اس سعی کو جاری رکھا تو اس کا نتیجہ ضرور آئے گا. اور نتیجہ نہ بھی آیا تو اللہ رب العزت کی رضامندی حاصل ہو جائے، ہمارا مقصد حاصل ہے، ابتغاء مرضات اللہ. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں. دوسرے، امت کی سب سے بڑی ذمہ داری جو علماء پر عائد ہوتی ہے وہ وحدت امت، کہ امت کو کس طریقے سے جوڑ کر چلے، امت میں انتشار اور افتراق پیدا نہ ہو. امت کے ہر طبقے کو کس طریقے سے، کس گھر میں اگر لڑائی جھگڑا ہے تو اس لڑائی جھگڑے کو حل کرنے کے لیے وہ کورٹ میں نہیں جانا چاہیے، وہ آپ کے پاس آنا چاہیے، آپ کے پاس اس کا نالج ہونا چاہیے. آج کل کی زبان میں جس کو کونسلنگ کہتے ہیں، کہ آپ کو وہ سیکھنا چاہیے. بہت سارے لوگ ان چیزوں سے واقف ہے. ابھی میں بنگلور گیا تھا تو وہاں پر ایک عمری اور مدنی تھے، وہ اس کے ماہر ہے، تو میں نے ان سے ان کا نمبر لیا ہے. میں نے کہا کہ آپ کو ہم کبھی بلائیں گے. تو ہمیں ان چیزوں سے واقف ہونا چاہیے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وحدت امت. آج امت انتشار کا شکار ہے، لیکن اس وقت جو حالات ہیں، جس حالات میں امت کو گھیرا گیا ہے،
ان حالات میں اب قلوب میں نرمی آئی. اس کا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے کہ ہر طرح کے لوگوں کو جوڑنا چاہیے. ہر طرح کے لوگوں کو جوڑنا ان حالات میں آسان ہے جو اس سے قبل آسان نہیں تھا. اب اتنی ہمارے جو فرقے ہیں ان فرقوں میں بھی، تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ کہاں تک کہ ہم ملت کے اجتماعی مسائل میں امت کو جوڑ سکتے ہیں. ہم ایسا نہیں کہتے ہیں کہ بھائی اتحاد کے نام پر کباڑا کیا جاوے، نہیں. یعنی جن جن مسائل میں امت کے اجتماعی اور ملی مسائل ہے، ان مسائل میں جہاں انہیں جوڑا جا سکتا ہے وہاں پر جوڑنے کی کوشش کی جائے. تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا. تو ہمیں ان کو جوڑنے، ملی مسائل پر امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ہمارا نوجوان طبقہ یہ دین سے دور ہو رہا ہے. ہمارے بچے یہ دین سے دور ہو رہے ہیں کیونکہ کارٹون دیکھ رہے ہیں، وہ موبائلوں کے اندر میں اپلیکیشن ایسے آ گئی، ایسی چیزیں آ گئی، اسکولوں میں ایسا سب ان کو پڑھایا جا رہا ہے. ایک طرف الہاد ہے، دوسری طرف دیومالائی کہانیاں ہیں. تو ہمارے امام کی، مفتی کی اور عالم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے بچے اسکول میں اور کالج میں کیا غلط پڑھ رہے ہیں وہ اس سے واقف ہونا چاہیے، اور وقفے سے مہینے 15 دن میں ایک پروگرام لے کر ان بچوں کے درمیان ان چیزوں کو پڑھنے سے جو ایمانی کمزوری اور جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش اور فکر ہونی چاہیے. ہم تو کیا کہ بھائی دینی تعلیم کا رسالہ پڑھا دیا اور سمجھ لیا کہ ذمہ داری پوری ہو گئی، جنت اپنی پکی ہو گئی. ایسے تھوڑی پکی ہوگی. کسی کی جنت پکی کریں گے تو آپ کی پکی ہوگی. کہا کہ خوشی یہ نہیں ہے کہ آدمی خوش ہو، خوشی یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے کسی اور کو خوشی ملے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، قرآن نے کہا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلزَّرَعَ نہیں کہا، اخرجت للتجارہ نہیں کہا، اخرجت للأکل والشرب نہیں کہا، اخرجت للنزہہ نہیں کہا، اخرجت للناس، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے. اور لوگوں کی نفع رسانی میں سب سے بڑا نفع کیا ہے کہ انہیں صحیح ایمان، صحیح اخلاق اور صحیح تربیت سکھائی جائے، ضلالت اور گمراہی سے انہیں بچایا جائے، افتراق سے انہیں بچایا جائے، ان میں اتحاد کیا جائے، پیدا کیا جائے. تو یہ دوسری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. بہرحال وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور تیسری ذمہ داری جس کو کہیں گے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ امت کو کس طریقے سے منکرات سے بچایا جائے. منکرات کی دنیا ہے پوری ہماری، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کہیں پر بھی آپ اٹھا کر کہیں پر بھی نہیں. منکر سے روکنا اس کا طریقہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کہاں پر کس کو کیسے روکا جائے. اس طور پر نہ روکا جائے کہ سامنے والا بجائے رکنے کے بضد ہو جاوے اور متنفر ہو جائے. نہیں، اس کو کس طرح سے روکنا آپ سوچیں کہ بھئی ایک منکر ہے، آپ جہاں پر ہے وہاں پر شادی پر بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہے، تو آپ اپنے بیان میں، اپنی مجلسوں کے اندر میں اسلام سادگی کے ساتھ شادی کے بارے میں کہتا ہے، ایسی باتیں بار بار آپ کہیں تو ایک ماحول بنے گا. پھر اس کے بعد جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے کہے کہ بھائی آپ جب اپنے یہاں پر سادگی پیدا کریں گے شادی میں تو دوسرے لوگوں پر اس کا اثر ہوگا. تو اس طریقے سے بتدریج کام کیا جائے. کسی بھی کام کو جوش اور جذبے میں آ کر نہیں کیا جائے گا، اس سے بجائے فائدہ پہنچنے کے ریئیکشن ہوتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے. اس لیے کس طرح سے حکمت اور مصلحت کے ساتھ، تدریج کے ساتھ امت میں منکرات کو ختم کیا جاوے، اس کی کوشش کی جاوے. ان کے سامنے اگر کہیں پر آپ ایسے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان پورا دن گانے سن رہے ہیں، تو آپ ان کے سامنے موسیقی اور گانے کے سلسلے میں جو وعیدیں بیان کی گئی ہے ان وعیدوں کو بار بار بیان کریں. جب بار بار بیان کریں گے تو وہ خود بخود اس سے کیا ہونے لگیں گے؟ دور ہونے لگیں گے. پھر آپ کہیں گے تو آپ کی بات کا اثر ہوگا. ابھی آپ نے کوئی وعید نہیں بیان کی اور کہا سمجھتا نہیں، گانے سنتا رہتا ہے، مسلمان ہے کہ نہیں ہے، تو بولے گا مولوی صاحب اپنا کام کرو جاؤ. لیکن آپ نے جب ان کے سامنے بیان کیا ہوگا
چیزیں سامنے آئی ہوگی اور پھر اس کے بعد آپ کہیں گے تو وہ آپ کی بات کو کیا کرے گا؟ سمجھنے کے لیے تیار ہوگا. اس لیے بیج ڈالنے سے پہلے زمین کو ہموار کیا جاتا ہے، پھر اس کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ بیج کو قبول کرے. ایسے ہی ہمیں بھی لوگوں کے ذہنوں کو اپنی بات کو قبول کرے، اس کے لیے پہلے محنت کرنی پڑے گی. پھر جب ہمیں ایسا لگے کہ ہاں اب یہ قبول کرنے لگے تو پھر آپ اپنی بات کہنا کیا کریں؟ شروع کریں. بہرحال اللہ رب العزت نے ہم سب کو پرفتن دور میں اپنے دین کے لیے قبول کیا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اور ہم اس بات کا ہمیشہ استحضار کریں. دیکھو، ایک تو اس کو میں یوں کہتا ہوں کہ جب کام کریں تو کام شروع کرنے سے پہلے اخلاص کا پیدا کرنا ضروری ہے. کام کے دوران نہج صحیح کی رعایت ضروری ہے، اور کام کے بعد اس کے مقبول ہونے کی دعا کرنا ضروری ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. میں کب سے سوچ رہا تھا کہ کیا بولوں، سوچتے سوچتے آ کر بیٹھ گیا، بھول گیا، اور اچانک آخر میں اللہ کی طرف سے بات دل میں آئی کہ کام شروع کرنے سے پہلے اخلاص، کہ بھئی میں یہ کام کر رہا ہوں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کے لیے، اس مقصد سے میرا یہ کام ہے. اور جب کام شروع کرے تو کام کے دوران نہج صحیح کو، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، کس طریقے سے ہونا چاہیے، حالات کس طرح سے ہے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ اس کام کو کریں. اور پھر جب کام ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ کے دل میں کہیں عجب اور کبر نہ آ جائے، تو آپ کہیں کہ بھائی ربنا تقبل منا وما توفیقی الا باللہ، اے اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، محض تیری توفیق سے کیا. اور اخیر میں کہ ہم سب کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. آج ہمارے یہاں پر یہ بڑی کمی ہے، ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے. صبح و شام کے اذکار مسنونہ کا اہتمام ہونا چاہیے، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا. میں نے بیچ میں وہ کیا ہمارے گھر میں لگا ہوا ہے، گھر سے باہر نکلنے کے لیے اسٹیکر بنائے، وہ اسٹیکر وہیں پر لگا دیا. اب جب باہر نکلتے ہیں تو وہ دعا پہلے 5-10 دن پڑھی، اس کے بعد وہ یاد ہو گئی. اب ایسی یاد ہو گئی کہ اس کو دیکھے بغیر جیسے ہی باہر نکلتے ہیں گھر میں تو آٹومیٹک زبان پر دعا آ جاتی، بسم اللہ آمنت باللہ واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللهم انی اعوذ بک ان اضل واضل واذل واذل واظلم واظلم واجهل ويجهل علی ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنک سلطانا نصیرا. اب وہ زبان پر بیٹھ گئے، عادت ہو گئی. جب گھر پر جاتے ہیں تو وہاں پر ہمارے یہاں پر اسٹیکر بنا کے لگا دیا، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنک سلطانا نصیرا. تو ہر جگہ پر جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو وہاں پر اسٹیکر لگا دیا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث من الرجس النجس الخبیث المخبث من الشیطان الرجیم. پوری جتنی روایتیں سب کو جمع کر وہاں پر لکھا ہے. تو اب وہ پورا کے پورا کیا ہو رہا ہے، تو یہ ایسا ماحول بنانا چاہیے ہمیں کہ دعا بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لا ينجو منها الا من دعا كدعاء الغریق، کہ اس زمانے میں سوائے دعا کے کوئی چیز ہمیں فتنے سے نہیں بچا سکے. ہم ایسے ہی دور سے گزر رہے ہیں، تو اس لیے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ضروری ہے. ہم علماء ہیں، علماء کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بزرگ کے ساتھ منسلک ہونے چاہیے، کسی کے ہاتھ پر بیعت ہونی چاہیے، تاکہ اپنے مسائل کو ان کے سامنے پیش کریں. اپنے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر آدمی اسلام کو پہچانے. تو اس لیے بہت ساری جہتوں سے امت میں کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ چند بنیادی باتیں تھیں جو اللہ رب العزت نے دل میں ڈالی، جس کو آپ کے سامنے محض اللہ کی توفیق سے بیان کیا گیا. اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اخلاص اور للہیت کے ساتھ امت کی خدمت کی توفیق مرحمت فرمائے. ہم سب دین کے کام کرنے والے کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے ان کاموں کی غرض و غایت کیا، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کے کلمے کی سربلندی. یہ
یہ ہمارے سارے کاموں کی غایت ہونی چاہیے۔ بخاری میں روایت آئی تو میں نے کہا کہ یہ صرف مجاہد کے لیے نہیں ہے، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ میں نے کہا اللہ جزائے خیر دے اس صحابی کو جس صحابی نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ من قاتل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی عصبیت سے لڑ رہا ہے، اگر کوئی ایسے لڑ رہا ہے، کوئی ویسے لڑ رہا ہے، 4-5 چیزیں انہوں نے پوچھی تو حضور نے کہا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ تو امت کا ہر کام کرنے والے کے لیے نصیحت ہے کہ اس کی خدمت کا پیش نظر یہ ہونا چاہیے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا۔ تو اس لیے ہمارے پیش نظر یہ کہ کلمے کی سربلندی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ایک تو اللہ راضی ہو جاوے اور اللہ کے کلمے کو دنیا میں سربلندی حاصل ہو جاوے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس طریقے سے اپنے آپ کو بہرحال ہم کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے دین کی خدمت، نازک ماحول میں ہم جتنا محنت کریں گے اتنا اس کا پھل جلدی آئے گا، اور نارمل ماحول میں جب کچھ نہیں ہوتا ہے تو اس کا پھل جلدی نہیں آتا ہے، کیونکہ ہر ایک مطمئن ہے، لیکن ابھی ہر ایک پریشان ہے۔ جب اس کو اس کی پریشانی کا حل آئے گا اس کے سامنے اس کو تھوڑے سے اثرات نظر آئیں گے تو وہ اور قریب آئے گا۔ تو یہ وقت ہے ان میں کام کرنے کا، امت کو زندہ کرنے کا، اس کو بیدار کرنے کا۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص و للہیت نصیب فرمائے، ریاکاری سے، عجب سے، کبر سے، فخر سے، اختیال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو فکر اور درد نصیب فرمائے۔ امت کا درد بہت ضروری ہے۔ ابھی اس دن ایک جگہ پر ناندیڑ گیا تو بچے کچھ جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ کچھ بات کہیے، تو بالکل ایک عجیب مضمون آیا زبان پر۔ میں نے کہا کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ میں نے کہا کہ موت و حیات کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے۔ تو اللہ کے رسول کو یہ کہے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، مکہ مکرمہ میں نازل۔ تو میں نے کہا کہ جب موت و حیات اللہ کے قبضے میں ہے تو اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درد کو امت کے سامنے بیان کرنے کے لیے، کہ آپ میں یہ درد تھا۔ تو داعی کو اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی ہے جب تک کہ مدعو کا درد اس کے دل میں نہ ہو، اس میں درد ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ صبح میں تہجد میں اٹھ کر ہم اللہ سے مانگے کہ اللہ میں کام شروع کر رہا ہوں، اے اللہ تو مدد فرما۔ نہ ہم لوگ تہجد پڑھے، نہ اشراق پڑھے، نہ چاشت پڑھے، نہ اللہ سے دعا مانگے، تو ظاہر سی بات ہے مسائل ایسے حل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں پہلے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کیا جاوے، پھر اس کے بعد کام کیا جاوے، تو اس کام میں خود بخود اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آنا کیا ہو جاتی ہے؟ شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت مفتی صاحب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہم سب کو اس طرح سے جمع ہونے کا یہاں پر موقع میسر فرمایا، اور انشاءاللہ اس کے بعد مفتی صاحب کا بھی خطاب ہوگا، مولانا ابو بکر صاحب بھی کچھ تھوڑی دیر خطاب فرمائیں گے، اور مفتی افضل صاحب ظہر کے بعد خطاب ہے، اس کے بعد والد صاحب کے ساتھ آپ کی مجلس ہے، اور پھر اس کے بعد مفتی سلمان صاحب مظاہری یہ مدراس کے ہیں، وہ اس وقت کے جو جدید مسائل ہے ان پر ان کو بڑی پکڑ ہے۔ تو 2 دن پہلے ہمارے ایک دوست ہے احمد آباد کے، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ایک مفتی صاحب ہے، کچھ کام کرتے ہیں، میں ان کی تفصیلات آپ کو بھیج رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے بھیجا تو میں نے دیکھا کہ بیٹ کوائن ہے، کریڈٹ کارڈ ہے، اور EVM اور سب جتنی بھی نئی چیزیں ہیں ان کے اوپر ان کے محاضرات ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ان کا نمبر مجھے بھیجو، ان سے رابطہ کیا، اور میں نے ان سے کہا کہ کل کو آپ تشریف لائیے۔ انہوں نے ملیشیا وغیرہ سے تعلیم حاصل کی ہے ہندوستان سے پڑھنے کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ وقت بہت مختصر ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارے یہاں فارغ مفتیان کرام سب جمع ہو رہے ہیں، ایسا موقع بار بار نہیں آتا ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ایک دن نکال کر بھی آپ تشریف لائیں۔ تو الحمدللہ وہ تیار ہوئے، آج مغرب سے پہلے تک وہ پہنچیں گے، اور مغرب کے بعد ان کا پریزنٹیشن ہوگا کہ جدید مسائل، معاملاتی مسائل کو کس طریقے سے حل کیا جائے، اس لیے کہ
سب سے زیادہ مسائل کہاں پر پیش آتے ہیں؟ معاملات میں. تو اس کی بہت ساری صورتیں سامنے آئے گی. تو انشاءاللہ کوشش یہ کی جائے گی کہ آپ یہاں آئے ہیں تو یہاں پر آپ یہاں سے کچھ لے کر جائیں، کسی فکر کو لے کر جائے، کسی جس چیز کی امت کو ضرورت ہے وہ چیز آپ یہاں سے لے کر جائے، تاکہ آپ کا آنا کیا ہو جائے؟ وصول ہو جائے. اللہ رب العزت کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.